अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं मोहम्मद शादाब और आपका हमारे चैनल गुलजार ज़िंदगी में स्वागत है, खैर मकदम है। आज फिर हम एक नई वीडियो के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और कारआमद होगी इंशाअल्लाह। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जहेज़ का दिखावा, डावरी एडवर्टाइजमेंट। तो आइए शुरू करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और फजल है कि उसने हम सबको मुसलमान ईमान वाला बनाया है। अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। जितना भी शुक्र अदा किया जाए उतना कम है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें बहुत सारी नेमतों से और इनामात से नवाजा है, तो इसलिए जितना शुक्र अदा किया जाए अल्लाह का कम है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। तो पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे शादी की, और उस शादी के अंदर जो एक रसूमात चली हुई आ रही थी वो थी डिमांड, पैसे मांगने वाली या दीगर जो भी थी। तो उसी में से एक चीज़ ये है कि आज हम अपनी शादियां करते हैं या अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो दीन को उठा करके रख दिया जाता है। कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी जगह पर आप हों या आप कोई भी अमल कर रहे हो, हर जगह दीन पर अमल करना ज़रूरी है। दीन के ख़िलाफ़ जाकर के अगर कोई भी काम किया है तो दुनिया के अंदर भी खसारा होगा और आखिरत के अंदर भी खसारा होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आज के इस टॉपिक में दिखावे की, कि दिखावा क्या है। मैं मुख्तसर आपसे बात करना चाहूँगा। मुख्तसर इसलिए करना चाहूँगा कि बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लंबा हो रहा है। अल्लाह माफ़ करे मुझे भी और हम सब को। देखिए, जब कोई बात समझाई जाती है तो बात तो थोड़ी लंबी हो जाती है ना। है ना, हमारे पास सीरियल और फिल्में और ड्रामे देखने के लिए बहुत टाइम है, लेकिन अगर कहीं ऐसी बातें होती हैं ना तो फिर हमारे पास टाइम नहीं होता है ना। थोड़ा सा वक्त भी हमें ज़्यादा लगता है कि ये कितनी लंबी वीडियो बना दे रहा है, ये कितनी कितनी लंबी बात कर रहा है। सीधी सीधी बात बताए ना मेरे भाई। बात ये नहीं है, कोई ड्रामा नहीं हो रहा है। और ना मैं यहाँ पे जो आपके सामने बात कर रहा हूँ, ना मैं फेमस होने के लिए कर रहा हूँ कि मुझे फेमस होना है। नहीं, मैं एक जो हकीकत है मैं उसको सामने रख रहा हूँ। अल्लाह करे मेरी इस कोशिश के ज़रिए से कुछ ना कुछ मेरी इस कोशिश के ज़रिए से खैर वजूद में आ जाए। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। तो लिहाजा जो है, जब बात समझाई जाती है तो थोड़ी सी लंबी हो ही जाती है, लेकिन मेरे मेरे अंदर का जज्बा ये नहीं होता कि मैं बहुत लंबी बनाऊँ। अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुख्तसर हो। तो मुख्तसर में आपके सामने बात रख रहा हूँ कि अगर आपको अल्लाह पाक ने साहिब माल बनाया है, आप माल वाले हैं, आप वुसअत वाले हैं, और आप अपने बच्चे और बच्चियों की शादी कर रहे हैं तो आप करें। कोई मना नहीं कर रहा है, आप करें। जब टाइम आ गया तो आप शादी करें, लेकिन शादी का भी तो दीन है ना, कि अल्लाह के हुक्म और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक किया जाए, तो उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। तो फिर हम इस चीज़ का ख्याल क्यों नहीं करते कि साहिब माल और साहिब हैसियत अल्लाह पाक ने हमें बनाया है, अल्लाह पाक ने हमें माल दिया है, अल्लाह पाक ने हमें वुसअत वाला बनाया है। तो हम अपनी उस वुसअत को और हम अपने उस साहिब माल को और मालदार होने को गरीबों के ऊपर क्यों हम इसको जताते हैं, क्यों हम ऐसा करते हैं।
جب ہم نے اپنی شادیوں کے اندر میں دکھاوے کو اور دنیاوی رسم و رواج کو داخل کر لیا تو ہم پھر کسی چیز کا خیال ہی نہیں کرتے، کیونکہ وہاں پہ ہماری ناک اور انا کا مسئلہ آتا ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی بچی کی شادی کر رہے ہیں تو آپ جو سامان دے رہے ہیں، پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا سامان دینے اور لینے کے متعلق، اب میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جو اپنی بچی کو سامان دے رہے ہیں تو سامان تو آپ اپنی بچی کو دے رہے ہو نا، نہ کہ محلے والوں کو دے رہے ہیں آپ۔ یہ طریقہ کہاں سے ہم نے جو ہے وہ اختیار کر لیا، اور یہ کون سی رسومات ہم نے اس کے اندر داخل کر لی کہ سامان آپ اپنی بچی کو دے رہے ہیں اور دکھاوا آپ جو ہے وہ سارے محلے والوں کو اور ساری برادری والے کو کر رہے ہو۔ کیا آپ دکھانا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسا کیا، ہاں ہم نے یہ دیا ہے؟ خدا را ذرا یہ غور کریں کہ آپ نے تو اسٹیج لگا دی ہے سامان کی، اور آپ نے تو سامان کو پھیلا دیا ہے، اور آپ نے تو سامان کو دکھانے کے لیے ترتیب سے اور خوب اچھی طریقے سے جو ہے وہ اسٹیج کو سجا دیا گیا۔ آپ نے اسٹیج میں بھی پیسے خرچ کیے، اپنے جان مال کو لگایا، اور پھر سامان کے اندر بھی آپ نے جان مال کو لگایا ہے، اور آپ نے اپنی برادری والے کو بھی دعوت دے دی کہ آ جاؤ بچی کا سامان دیکھ لو۔ تو سامان آپ تو بچی کو دے رہے ہو نا، تو کیا آپ کی برادری کے اندر سارے صاحب مال سب جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مالدار ہیں؟ کیا آپ کے محلے کے اندر کوئی غریب نہیں ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے پاس مال ہے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو آپ نے اپنی بچی کے لیے بہترین انتظامات کر دیے، اپنی بچی کے لیے اچھا سامان آپ نے دے دیا؟ وہ جو آپ جو سڑکوں کے اوپر اور وہ جو محلوں کے اندر آپ جو ہے اسٹیج لگاتے ہیں اور سامان کا دکھاوا کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سامان دیکھنے صرف آپ کے وہ رشتہ دار ہی آئیں گے جو مال والے ہیں۔ اس مال کو دیکھنے، اس سامان کو دیکھنے محلے کی غریب وہ لڑکیاں بھی آئیں گی، غریب وہ بچیاں بھی آئیں گی جن کے والدین کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ اپنی بچی کا نکاح سنت کے مطابق ہی کر سکیں، اتنی بھی وسعت نہیں ہے۔ تو کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس آپ کے سامان کو دیکھ کر کے ان بچیوں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی اور ان کے ماں باپ کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ان کے دل کے اوپر جو کچوکے چلتے ہوں گے اور کچوکے لگتے ہوں گے ان کے دل کے اوپر؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے ان کے دل کو جو تکلیف پہنچتی ہوگی؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ان کے دل کے اندر یہ جو بات پیدا ہوتی ہوگی کہ ہمارے پاس نہیں ہے، ان کے پاس ہے، یہ تو کر رہے ہیں، کاش اگر ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہمارا بھی ہو جاتا۔ جو گھروں کے اندر جو لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اور جن بچوں اور بچیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ صاحب مال نہیں ہے، ان کے پاس مال نہیں ہے، جس کی وجہ سے غریبوں کی بچی اپنے گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں اور آپ مالدار ہونے کا دکھاوا کر رہے ہیں، سامانوں کو سڑکوں کے اوپر سجا رہے ہیں، اسٹیج لگوا رہے ہیں، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو سامان دکھا رہے ہیں۔ یقین جانیں آپ غریبوں کے اوپر جو ہے بہت غریبوں کے اوپر بڑا ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ اس سامان کو صرف آپ کے وہ مال والے ہی نہیں دیکھیں گے بلکہ اس کو وہ سب دیکھیں گے۔ آپ نے جس جگہ وہ سامان لگایا ہے، جس جگہ آپ نے اسٹیج بنایا ہے، تو وہاں سے اس راستے سے کوئی اور بھی گزرتا ہوگا، وہاں سے کوئی اور ماں باپ بھی گزرتے ہوں گے، ان کے بچیاں بھی گزرتی ہوں گی، یا آپ کے محلے کے اندر جو آپ پروگرام کر رہے ہیں آپ کے محلے کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ وہ اتنا وسعت والا نہیں ہے، اس کے گھر کے اندر ہی بیٹے بیٹیاں ہوں گی لیکن ان کے بچوں کی شادیاں نہیں ہوئی، وجہ یہ ہے کہ وہ صاحب مال نہیں ہے۔ تو کیا آپ نے سوچا ہے کہ ان کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ آپ نے تو اسٹیج سجا دی، آپ نے تو اپنے دل کو ٹھنڈک پہنچا لی ہے نا، لوگوں نے داد دے دی، واہ واہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اچھی، کیا بات ہے، بہت اچھا سامان دیا ہے، یہ 4 ویلر گاڑی دی ہے، اور یہ واشنگ مشین ہے، اور یہ فریز ہے، اور یہ اے سی ہے، اور یہ اوون ہے، اور یہ ہے، اور یہ ہے، اور آپ نے واہ واہ سن کے جو ہے اپنے کانوں کو راحت پہنچا لی کہ ہاں محلے والوں نے آپ کی تعریفیں کر دی۔ لیکن پوچھو ان کے دلوں سے جن کے دلوں کے اوپر کچوں کے چلے ہیں آپ کی اس حرکت کو دیکھ کر کے، آپ سامان دو، کون منع کر رہا ہے آپ کو؟ آپ دو، جتنی آپ کی حیثیت ہے آپ دو سامان، لیکن اس کا ایڈورٹائز نہ کرو۔ ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ ایڈورٹائز نہ کرو، سامان آپ اپنی بچی کو دے رہے ہو، ایڈورٹائز نہ کرو، خدا را اللہ کے لیے غریبوں کے اوپر ظلم نہ کریں۔ جو بھی کر رہا ہو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، اور
معافی چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ بات غرا گزر رہی ہو، بری لگ رہی ہو. خدا را اس بات کے اوپر ذرا غور کریں اور سوچیں کہ ہماری اس حرکت سے دوسرے بندوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو اس لیے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، اگر آپ کو اللہ پاک نے صاحب مال بنایا ہے، آپ وسعت والے ہیں، آپ مال والے ہیں، تو اپنے مال کا، اپنے سامان کا آپ دکھاوا نہ کریں. اور دوسری گزارش اور ریکویسٹ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کرتا ہوں کہ اگر آپ مال والے ہیں تو آپ اپنی شادیوں کو مختصر کر لو. اگر آپ اپنی شادی کے اندر 10 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں کیونکہ آپ مال والے ہیں، تو آپ 10 لاکھ خرچ نہ کر کے آپ اس خرچے کو آدھا کر دیجئے. آپ اس 10 لاکھ میں سے کچھ لاکھ بچا لیجئے اور وہ کچھ لاکھ جو ہے ان غریب کے ہاتھ میں رکھ دیجئے، یا ان کے گھر والوں کو جا کے کہیے کہ یہ پیسے ہیں اور آپ اپنی بچی کا انتظام کریے، آپ اپنی بچی کا نکاح کریے. یہ خیر کی چیز ہے، نہ کہ یہ کہ آپ دکھاوا کریں اپنی شادیوں کے اندر 10 لاکھ، 20 لاکھ، 1 کروڑ اور 10 کروڑ لوگ خرچ کر رہے ہیں، صرف چند دن اور چند راتوں کے لیے کر رہے ہیں. اگر آپ اسی کو خیر بنانا چاہتے ہیں تو دکھاوا بند کریں. یہ سامان دینا دلانا جو آپ دے رہے ہیں اپنی بچی کو دے، لیکن ایڈورٹائز نہ کریں. اور جتنا خرچہ آپ اپنی شادیوں میں کر رہے ہیں اس میں سے پیسہ بچاؤ اور ان غریبوں کی شادیاں کراؤ جن کی بچیاں گھر کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، جن کی شادیاں صرف اس وجہ سے نہیں ہو رہی ہیں کہ ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، ان کے پاس سامان نہیں ہے. خدا را ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش ہے، اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری ویڈیو سے تکلیف پہنچی ہو تو ہاتھ جوڑ کے آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن ذرا غور کریں اور اگر میری بات صحیح لگ رہی ہے تو اس پہ عمل کریں. اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں. ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.